ہمارے کامیڈین دو تین چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. ایک لیتے ہیں اپنے بدن کی ہیئت کا, اور اس سے باڈی لینگویج جو نکالتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہنسی آ جاتی ہوگی. دیکھیے میں آپ کو سامنے کئی چیزیں پیش کر سکتا ہوں, کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں. آپ رنگیلا صاحب کو لیجئے, وہ باڈی کے آکورڈ پوسچر سے مدد لیتے تھے. آج اگر دیکھیں تو جواد وسیم صاحب باڈی کے آکورڈ موومنٹ اور پوسچر سے لیتے تھے. یا ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنی شکل سے لیتے تھے. کامیڈین حسین نہیں ہوتا, لمبے ناک کی وجہ سے, گول چہرے کی وجہ سے, گنجے سر کی وجہ سے. آپ کے لیے بہت مشکل نہیں, ایڈا سونا منڈا اور اتنے متناسب بدن کا. میری تعریف کر رہے تھی, سیدھا جنت سے جانا چاہ رہے تھے. میں سچ بول رہا ہوں تو واقعی سچ کا راستہ جنت پر جاتا ہے. بالکل جی, وہی ڈاکٹر صاحب میں یہ اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ خوبصورتی یہ وہ فلاں فلاں. اگر میں خوبصورت ہوتا تو تقریباً کو 3-4 ہزار لڑکی مجھے ریجیکٹ کر چکی ہے. وہ جو سیگمنٹ ہمارا چلتا ہے نا, جو میری گل سنو, اوتھے بیٹھ کے ریڑیاں ایویں جیاں کہ ٹال دیندیاں نے پھڑ کے وچوں ساریاں رلیاں تے نال ہوئی. لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے نا دیکھا بہت زیادہ, مجھے کامیڈی کا پتہ نہیں تھا. میں نے سیکھا بہت زیادہ. میں نے منور جی صاحب کو بہت دیکھا, میں نے رنگیلا صاحب کو دیکھا, میں نے جواد وسیم صاحب, میں ان کو کاپی بھی کرتا ہوں. وہ جو میں ایسے ایسے آتا تھا یہ وہ سارا, ناصر بھائی جان, وکی بھائی, نسیم وکی صاحب, وہ میرے بڑے بھی ہیں, میری جان بھی ہیں, میرے استادوں میں بھی ہیں. پھر تو سہیل احمد صاحب کو, سب کو میں نے سب کو دیکھا ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ کرنا کیا چاہیے, ڈفرینٹ تھوڑا سا ہونا چاہیے. پھر وہ تھی ایکشن کامیڈی زیادہ. فیس کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو میرے فیس سے بھی لگے کہ یہ میں کامیڈی کر رہا ہوں, میری آنکھوں سے لگے, میرے چہرے سے لگے. تو مجھے مشکل تو بہت زیادہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ کوئی آپ کا اندازہ اپنے بارے میں غلط ہے. میں آپ کو صاحب بتا دوں, آپ کا اندازہ اپنے بارے میں اس لیے غلط ہے کہ آپ جب کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں آپ ہمیں دل پہ چوٹ مارتے ہیں اپنی معصومیت کی وجہ سے. سر چہرہ ایسے ہے, گلاں کی کر رہا تے منہ کی دس رہا, منہ کہندا ہے اینو پیار کرو, پپی لے لو, تے جگتا ایسا مارا ہے کہ بندہ کہ ایتھے لگی. واقعی سر بڑا بڑا دھوکے باز نہیں بھائی, تو بھی میرا دس رہا ہے میرے بارے سے. اور کی نہیں, میں بڑا مشکور ہوں. میں تو صرف ہم تو خان صاحب کو اور کیسر صاحب کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں, اور انہیں ویلکم کرنے کے لیے. یہ ہے کہ کیسر جو ہے وہ بالکل سٹار ہے ہمارے ملک کا, اور ان کا جو شو ہے بالکل میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں, میں نے بڑے شو خود بنائے ہیں. بالکل ARY کا شو بنائے, ادھر بھی میں ہمیشہ جب بھی کوئی نیا شو بناتا تھا سب سے پہلے میں نے کیسر سے رابطہ کرنا ہوتا تھا سب سے پہلے کہ آپ جوائن کریں ہمیں. تو یہ شوز ٹی وی چینل سے نکال دیں تو تمام چینلز جو ہیں وہ قبرستان بن جائیں گے. بالکل 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 بن جائیں گے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کیسر پیا کا شو ہے, وہ ہوشیاریاں شو ہے, وہ ایون آفتاب اقبال کا شو ہے. یہ ان شوز کی وجہ سے جو ہے نا یہ چینلز میں ایک رونق ہے, اور ریٹنگ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا. مجھے پتا ہے اس شو کی کیا ریٹنگ ہے. جو 7 بجے سے 12 بجے تک جھوٹ کا فیسٹیول شروع ہوتا ہے, جی ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مختلف ٹاکس کے نام سے, ان کی کوئی ریٹنگ نہیں ہے. لوگ نہیں دیکھتے, لوگ ان کو دیکھتے ہیں, لوگ ویریشن چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو ایک اور ٹیکنیکل بات بتاؤں, وہ پتہ نہیں یہ کیسے تو ان میٹنگز میں بیٹھنا شروع ہو گئے, واسع چودھری بھی, افتخار ٹھاکر بھی, اب انہوں نے بھی سمجھنا شروع کر دیا سیٹھزم کو اور چینل کی ہیرارکی کو. تو یہ جو ان کا شو ہے وہ پورے 24 گھنٹے کی ایک جو خان صاحب ریٹنگ ہے نا, اس کو ایک ڈھانپتا ہے, بے شک, ایک اس کی شرم رکھتا ہے, ایک اس کی لاج رکھتا ہے, اور بزنس لے کے آتا ہے ان کا شو. باقی سارے شوز جو ہے اس میں جو ہے نا وہ پیسے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب خان صاحب کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں. شفقت علی خان جو ہیں جھوٹ کے اس دور میں سچ ہے, ہمیشہ سچ سی بات ہے. بالکل مہربانی, اتنی سی بات ہے. کیونکہ بدقسمتی ہے جب یہ برکلے یونیورسٹی چھوڑ کے آئے, اور ظاہر ہے کہ ہم سب کی خواہش تھی, اور خان صاحب کی بھی مرنے سے پہلے خواہش تھی کہ یہ پاکستان میں رہے. ان کے بعد, اب ان کے بعد پاکستان میں رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا, بہت مشکل تھا. لیکن وہ جو ہے وہ ایک ان کا فیصلہ تھا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا, اور وہ سچ ثابت ہوا. تو ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں گھرانے سے بہت آگے جا چکے ہیں. اب گھرانوں کی بات ختم ہو چکی ہے, گھرانے نہیں, یہ پاکستان کے اور دنیا کلاسیکی موسیقی کے فرزند ہیں. مہربانی. انہوں نے جس طریقے سے آپ نے بات کی نا کہ شرافت علی خان اور استاد سلامت علی خان, یہ اکٹھا فیسٹیول بھی ہو سکتا تھا. نہیں, مجھے پتا ہے, میری ڈسکشن نہیں ہوئی ان سے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے
جب سمنا آباد گلشن راویہ الحمرا چوک میں یہ کھمبے پہ چڑھ کے میرے ساتھ بینر لگایا کرتے تھے بالکل استاد سلامت علی خان کے فیسٹیول کا. اور آج جو ہے نا مجھے کالز آتی ہیں کہ اس سال ہمیں گوا دیں, اور میں نے فون کیا 6 ماہ پہلے, کہتے نہیں اس سال تو نہیں گوا سکتے, مجبوری ہے. بالکل. تو میں صرف آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, اس دور میں جب جیل جانے والے کو حکومت دے دی جاتی ہے, حکومت جس کو دینی چاہیے اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. ٹائمنگ ہماری اتنی غلط ہے, کسی کو 20 سال پہلے پرائڈ آف پرفارمنس دے دیا جاتا ہے اور کسی کو 20 سال بعد دیا جاتا ہے. ٹائمنگ ہماری اتنی خراب ہے. اس دور میں استاد شفقت علی خان نے, اور میں میڈیا کے کچھ لوگوں کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ بڑے بڑے نام ہیں, میں لے لیتا ہوں, مجھے لینے میں کوئی آر نہیں ہے, میں نام لے لیتا ہوں, بڑے بڑے نام ہیں. تو سیدھے بات جانا اسی اندر ہو نام میں ان کے لیے کہتا ہوں, نہ ڈرنے والے نہ جھکنے والے, صرف بکنے والے. لوگوں کی موجودگی میں میڈیا کرنا, پھر موسیقی کرنا اور پھر کامیڈی کرنا, یہ سر بڑا مشکل کام, بڑا مشکل کام ہے. یہ لوگ اپنا روزگار تو کما رہے ہیں, اپنی فیملیوں کو پال رہے ہیں, اپنے گھرانوں کی اور اپنی لیگسی کو نبھا رہے ہیں, اس کے ساتھ میری نظر میں یہ جہاد کر رہے ہیں. بے شک کر رہے ہیں, میں جہاد کر رہے ہیں. جتنا کام 20 سال میں شفقت علی خان نے پاکستان میں کیا, اتنا یہ امریکہ میں کرتے تو آج جو ہے نا یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے فائنینشلی جو ہے یہ کلاسیکل کے ٹرمپ ہوتے. چلے میں یہ بات کر رہا ہوں, کلاسیکل کے ٹرمپ, ٹھیک ہے جی. کیسر پیا نے جتنا کام یہاں کیا, میں زیادہ نہیں کہتا, اتنا انڈین پنجاب میں جا کے کیسر پیا کام کر رہے. صرف فیصلہ یہ کرنا ہے, وہ جو لکیر ہے واگا کی وہ کراس کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, کیسر پیا کا ایک معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. ہمارے ہاں ایک وقت آتا ہے, ہر ایک پہ عروج کا وقت ہوتا ہے, نوٹ جڑے نے وہ بریف کیسز پر کے آ رہے ہوندے نے, کوئی نہیں سنبھالتا اور ان کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. کبھی آپ غور کیجئے, آج اپنا سوشل میڈیا جا کے دیکھیں, پرانی ایکٹریساں جڑیاں کدی بھی ایڈیاں وڈیاں بھی نہیں سن, کوئی نہیں آندا پوچھن واسطے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے تے بیبی جدوں کماندی سیں تے جدوں سب کچھ ہے سی اس طرح سانبھیا کیوں نہیں, وقت بدل جاتا ہے. یہ آدمی آج کے لوگوں میں جو ایسے فنکار ہیں کہ جن کی کمائی نے اللہ نے برکت ڈالی ہے, سر کھوتا ریڑی تو لے کے V8 وہ بھی چٹے رنگ دی, کوئی مذاق نہیں ہے بھائی جان. اس تو بعد 4 گھر نے ایسے لے ماشاءاللہ لاہور وچ, ایک کمرے دے مکان تو نکل کے جتھے 8 افراد خانہ رہندے سن, ہن پوچھو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کمائی میں کتنی محنت کتنی برکت ہے. ایک چیز ایڈ کر جی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, دونوں اتفاق سے یہ دونوں وہ شخصیات بیٹھی ہیں جن کے فن میں اور ان کے کردار میں, ان کے کیریئر میں میں نے بینگ اے جرنلسٹ پاکیزگی دیکھی ہے, پاکیزگی دیکھی. بڑی مہربانی, بالکل ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی. اب وہ میں بڑے جو ہے نا اوپنلی کہنا چاہتا ہوں کہ جن سیلیبریٹیز کے لیے آپ بھی کٹتے رہتے ہیں, ہم بھی کٹتے رہتے ہیں, ان کی جو آخری ایام قسم پرسی میں ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے لیے کیا زیادہ سے زیادہ فنڈ ریزنگ کی آواز لگنا شروع ہو جاتی ہے. سر یہ جو ہے نا بالکل منشیات کا استعمال, انیوا شادیاں, بوارگی اور یہ وجوہات ہیں. یہ شادیاں نہیں تھے, انیوا معاشقے. اچھا ایک میں ان کی, آپ بہت ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں, میں نہیں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں, اور یہ ہمارے ساتھ بچی نہیں بیٹھی ہوئی ہے, دراصل یہاں سیکھنے سمجھنے کے لیے بیٹھی ہونے والی بہت بڑی یہ ایک ہوسٹ ہے. بالکل بسم اللہ. یہ جو بچی بیٹھی ہے میری بھتیجی بھی ہے. ہیں. ان کے فادر عامر عباس بدر کیمبرج اسکول میں میرے کلاس فیلو تھے, اور آج مجھے انہوں نے اپنے فادر کو مجھ سے واپس ملا دیا. عامر عباس از مائی, عامر عباس وی لو یو اینڈ وی آر مسنگ یو. ایک ڈاکٹر صاحب ایک گل کر لین, پتہ مجھے لگدا سی انہاں دا پتہ لینا ہے, ایک دی گل کر کے نا تھوڑا جہا یار میں بھی نا ہونے تھوڑی دیر پہلے تھرمومیٹر دے منہ تو کڈے تے پتہ چلیا کہ منظر 99.4 ہویا, تے میں کہا آ جا کوئی گل نہیں, بخار اتر گیا, تینوں پیناڈول دیتی ہے سن 2. صرف ایک بات کہنی, نعیم حنیف صاحب نے ان کی بہت تعریفیں کی ہیں میرے مہمانوں کی, جتنی تعریف کی جائے کم ہے, لیکن ایک بات آپ کو اندر کی بات بتا دوں, انہاں دے اندر بڑی زیادہ خامی بھی ہے. دونوں چور نے, دلاں دے چور تے عمر دے چور, خدا دی قسم میری جندے نے یہ 2 سال دا فرق ہو رہا ہے, مگر ویکھو ذرا خدا دی قسم, میں دا پیو لگنا وا تے میرے کاکے لگدے نے. بہت ہی حضرات, انہی کہکوہوں کی وجہ سے ہماری زندگی اور ہماری بنجر قومی زندگی کو انہوں نے ایک لطافت اور ایک پھوار دی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ رہیے, اس لیے کہ ہم نے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, اس کے بعد فوراً آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں.